جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو آدم کی اولاد حدیث میں ہی کہا گیا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ پانچویں آسمان سے واپس آنا ہے، اس راستے میں کوئی ایسے جگہ جہاں سے اس بھائی صاحب نے بھی آنا ہے، دجال نے بھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی اس مخلوق کو پوری طریقے سے مارنے کے لیے کافی ہے، اور یہ وہیں کی کہیں کی مخلوق ہے، انہی راستوں میں رہتی، انہی راستوں میں انہی جگہوں سے آئی ہے جن جگہوں سے نبی علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے آ کے پہچان لینا کہ اچھا تو وہ والے کارنامے اور کرتوت والا ہے، یہاں والا نہیں ہے تو، سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ اس دنیا کا معاملہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ اگر یہ دجال ہے تو عمر بن خطاب تو اسے نہیں مار سکتا، اس کو مارنے کے لیے کوئی نبی آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اگر دجال میرے ٹائم پہ آ گئے تو پریشان کیوں ہوتا؟ نبی خود موجود ہے دنیا میں، مار دوں گا اس کو، نبی ہی مار سکتا ہے، مگر چونکہ وہ میرے ٹائم پہ نہیں آنا تو عیسیٰ ابن مریم نے آ کے مارنا، ٹھیک ہے، عام بندہ مار نہیں سکتا۔ تو یہ اصحاب کہف کے لیے سمجھنے کے لیے یہ پیرا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ وہ دنیا کے اصول نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملات کو سمجھانے کے لیے بتائے ہوئے ہیں۔ اب اصحاب کہف کون ہیں؟ کیا ہوا کیا ان کے ساتھ؟ پہاڑ میں گئے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ وہ کیوں گئے؟ وہ بھاگ رہے تھے، دعا کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دعا سنی۔ اصحاب کہف کتنے تھے اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے میں اس بحث میں جان رہا، اور نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے وہ کتنے تھے۔ غور سے سمجھیے گا، اصحاب کہف سے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کا کیا تعلق ہے دجال کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت ضروری تعلق ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی آسمانوں کا، ان تمام تر راستوں کا، یہ میں تعلق واضح کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کیوں میں نے اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے اصحاب کہف پہ۔ اس سے پہلے ایک ضروری نقطہ ہے جو آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کے بارے میں، دجال سے کیا تعلق ہے اصحاب کہف کا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچے تو ادھر عیسائی تو خیر گنتی کے تھے، وہ تو گنے چنے، بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 10-12 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مکہ تک تو انٹری تھی عیسائیت کی، مدینہ میں چونکہ بس تجارت کی غرض سے ہی کوئی فیملی آ کے رکی ہو تو ہو، کوئی ایسی فیمس فیملی نہیں ہے کہ جو مدینہ سے عیسائیت کا پرچم لے کے مشہور ہوئی ہو۔ مکہ میں تو ہیں، بہت تو نہیں مگر اتنے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے۔ تو مدینہ میں لیکن اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے۔ یہودی پہلے سے مدینہ پہنچے ہوئے تھے، یہودی ڈھونڈ رہے تھے، اور مدینہ کوئی ایسا ویسا شہر بھی نہیں تھا کہ جس کے تھرو بندہ کہے کہ یار ہر دنیا کا بندہ ادھر سے گزرے گا ہی گزرے گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ میں ہاں پورا عرب نے آنا تھا، کیوں؟ وہاں پہ حج ہوتا تھا، مکہ میں اور بڑے چونکہ حج کی وجہ سے پوری دنیا آتی تھی تو ویسے ایک اکنامک سینٹر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ ویسے آنے کے چانس زیادہ تھے، مگر آئرونکلی یہود مکہ میں نہیں موجود، یہود کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے فوراً بعد سب سے پہلے آ کے انکوائری کی، ٹھیک ہے۔ اب یہودی ابھی تو نہیں انکوائری کریں گے کسی کوئی آ گیا تو، یہودی نے اس وقت نبی علیہ السلام سے انکوائری کیوں کی؟ ابھی فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ ترکی سے اٹھ کے، کراچی سے اٹھ کے، سائبیریا سے اٹھ کے نبوت یا مسیح کا دعویٰ کر دیتا ہے تو یہودی پہنچ جائیں گے مسیح تو نہیں ہمارا، نہیں، کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، یہ سینس استعمال کرنی بہت ضروری ہے کہ یہودی نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے یہ کس کرائٹیریا کے اوپر سوال کیے تھے کہ واقعی یہ اصلی نبی تو ہے کہ نہیں؟ آپ کسی اور انسان سے یہودی نے انٹرویو نہیں لینا، نبی علیہ السلام سے انٹرویو کیوں لیا؟ کچھ نشانیاں جی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ان کے سامنے سے ہو کے گزر گئے، انہوں نے اپنی طرف سے تو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا، ان سے تو یہ سوال نہیں ہو رہے
اصلی مسیحا ان کے سامنے آیا جس نے جو ان کا اپنا مسیحا ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں اس کو مار دیں گے ہم, کوئی سوال انکوائریاں نہیں ہو رہی, اس کی ماں پہ تہمتیں لگا رہے ہیں اور اس کو مسیحا ماننا تو دور کی بات ہے, بلاسفیمی کا مقدمہ کر کے قتل کی باتیں کر رہے ہیں, سلیب کے چلانے کی. نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے نہیں کر رہے. وہ یہ وہی یہودی ہیں جو نبی علیہ السلام سے باقاعدہ انکوائری کے سوال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک پیس آف دا پزل بہت بڑا ہے جو کہ مسنگ ہے ہمارے پاس, جو یہاں سے پورا ہو رہا ہے اہل یہود کا. نبی علیہ السلام کے اسٹوری کے اندر ایک بہت ضروری بات ہے کو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہمیں حضرت سلمان فارسی کے تھرو یہ کہانی پوری ہو جاتی ہے. حضرت سلمان فارسی کی کہانی چھوٹی کر کے بتاؤں گا کیونکہ مقصد نہیں ہے, مگر یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حضرت سلمان فارسی ادھر ادھر علم کے حصول کے لیے, ہدایت کے لیے کئی عیسائی پریسٹ جو ان کے پادری ہیں ان کے پاس ان کی شاگردی میں پڑھے سیکھتے تھے, دین سیکھتے تھے, اور وہ جینون ان میں سے کچھ سلمان کہتے ہیں ایک دو تو بہت جینون تھے, اللہ پوری توحید کا کوئی اصلی مطلب اصلی عیسائیت کو فالو کرتے تھے, وہ والی عیسائیت نہیں جو دنیا میں پھیلائی تھی انہوں نے اللہ کا بیٹا ہونے والی. کہتے ہیں اسی لیے ایک پادری مجھے دوسرے پادری کے بعد بیٹا تھا, عمومی بندوں پہ نہیں چھوڑتا تھا کہ یار میرے مرنے کے بعد جب وہ مرنے والا ہوتا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یار تو فلاں علاقے میں جائیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں جو اصلی توحید کو پکڑے ہوئے عیسائیت کا, عیسیٰ کی اصلی کتاب کو پکڑے ہوئے. کرتے کرتے چوتھے عیسائی کے پاس سے, چوتھے پادری کے پاس سے وہ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ اس راستے میں ہی تھے کہ ایک علاقے میں ان کو اغوا کر کے رمال غلام بنایا گیا, بیچا گیا, بکتے بکتے کرتے کرتے وہ مدینہ میں ایک یہودی فیملی کے ہاں خریدے گئے, اس طرح پہنچے تھے. مگر ہر عیسائی کہتے ہیں وہ کہ ہر عیسائی جو میرا استاد تھا وہ مجھے ایک ہی بات بتاتا ہوتا تھا, یہ پرنس تھے بائی اصلی شہزادے تھے, اصلی بادشاہ کے بیٹے تھے ایک علاقے میں, وہاں سے صرف اللہ تعالیٰ کے مطلب اپنی فطرہ کو فالو کرتے کہ میرے یار یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں, یہ گائے کو مانتے ہیں, اس جانور کو مانتے ہیں, اس طرح وہ علم کے اور ہدایت کے حصول کے لیے ادھر ادھر اساتذہ کے زیر سایہ پل رہے تھے. عیسائیت آخری دین تھا جو کہ دنیا میں اللہ نے دیا ہوا تھا, ابھی تو نبی اسلام نہیں آئے, تو یہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن میں تھے اور سیکھ بھی رہے تھے. مگر ہر عیسائی مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے ہر عیسائی کہتا تھا کہ ابھی نبی نے آنا ہے, ابھی مطلب میں صاف سچے تھے چاروں عیسائی پہلے سے بتا رہے, چاروں پادری, نبی نے آنا ہے. پھر جب یہودیوں نے کہ ہاں بکے تو یہودیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا, سلمان کہتے ہیں کہ ہم نبی کا ویٹ کر رہے ہیں, ادھر نبی نے آنا ہے. کدھر نبی نے آنا ہے؟ ادھر نبی نے آنا ہے, اس لیے ہم ادھر آئے ہیں. کدھر؟ مدینے میں. اتنی شدت سے انتظار تھا کیونکہ ان کو ٹائمنگ پتہ تھی کہ یہ وہ ٹائم آ چکا ہے. یہ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ یہودی ان کا جو جس بندے کے ہاں یہ غلام بکے ہوئے تھے کہتے کہ میرا ماسٹر تھا, یہ بڑی سختی کرتا تھا میرے سے, مگر بہت دینی آدمی تھا, اور اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اس کی کچھ باتیں تھیں جو اس کے اوپر فالو, اس کے اوپر یہودی اور باقی کے اسکالر ملنے آ رہے تھے اس سے, تو روز بات ہوتی تھی کہ یہ ٹائم تو آ چکا ہے. علاقہ بھی وہی ہے, علاقہ کیسے پڑا تھا, مدینے کی پوری ٹیریٹری میپ کی ہوئی تھی کہ ادھر آنا ہے نبی نے. یہ آج کل کا یہودی یہ بات نہیں کرتا کہ مدینے میں ہمارا مسیح آئے گا. سمجھ رہے ہیں, ہمارے پاس اوریجنل لٹریچر موجود ہے جو یہودیوں کا لکھا ہوا, مسلمانوں کے پاس سے ہمارے پاس وہ انٹرپریٹیشن آ رہی ہے لٹرلی کہ یہودی اس وقت کے کیا مان رہے تھے, کیا بول رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, کیا ٹیسٹ کر رہے تھے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اتنی ان کو ایکوریسی پتہ تھی اور صحیح پتہ تھی کہ مجھے نشانیاں بتاتے, آپس میں بات کرتے تو میں سیکھ رہا تھا کہ کیا نشانی ہے. میں تو کام کرتا تھا, ان کے یہاں غلام تھا. ایک دن میں کھجور کے درخت میں مجھے چڑھایا ہوا تھا, کھجوروں میں اتارا تھا, اتنے میں نیچے سے میرے اس ماسٹر کو آواز آئی کہ اوئے وہ نبی کا اعلان ایک بندے نے کر دیا. اتنے خوش تھے سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی, اتنے خوش تھے کیونکہ یہ تو ویٹ کر رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ مطلب کھانا بانٹا کہ وہ نبی آ گیا جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے. ایسا دشمنی کا ارادہ نہیں تھا ان کا, یاد رکھیے گا, یہ تو سچے اپنے دین پہ تو سچے ہیں. اور مدینے میں بھی تھے, مدینے میں بھی نبوت کا اعلان ہو گیا ہے, وہیں پہ ہی ان کو پروفیسی ہے. اور یہ پورے کے پورے ایک پلٹون بنا کے انہوں نے شورا کی, باقاعدہ حضرت سلمان بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے گھر میں کام کرتے ہیں, غلام ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے مجلس کی اور جا کے کیا کہا
کہ ہمیں 3 سوالوں کے جواب چاہیے آپ سے. اگر آپ واقعی وہ کیا ایسے تو نہیں ہے ماننے والے نا. انہوں نے کہا آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں, جگہ بھی ٹھیک ہے, عمر بھی ٹھیک ہے آپ کی, خاندان بھی ٹھیک ہے آپ کا, نشانیاں تو پوری لگ رہی ہیں آپ کے اوپر, مگر ایسے نہیں ماننے والے ہم. ہمیں آپ بتائیں, ہم 3 سوال لے کے آئے ہیں, ان کے جواب دے دیں تو ہم مان لیتے ہیں. وہ 3 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں جن کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں روح کیا ہوتی ہے. روح. نبی اسلام نے شاہ فرمایا اگلے سوال بتائیں اور کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں تفصیل بتائیں. اصحاب کہف کون تھے, کتنے تھے, کیا ہوا ان کے ساتھ. تیسرا سوال کیا جی؟ تیسرا سوال ہے جی ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں تفصیل چاہیے. ذوالقرنین کی تفصیل. یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ مسیح کا. یاد رکھیے گا, یہودی مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا مسیح کیا کرے گا آگے؟ ان کو دھوکہ دے گا. ٹھیک ہے. اور عیسائی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کا. دجال ان کو دھوکہ دے گا, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ان کو دھوکہ دیں گے نا. اس کا مطلب عیسائیوں کی پھر بچت ہے. جب اصلی عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے تو انہوں نے مان لینا کہ یار ہمیں باقی دھوکہ ہو رہا تھا, مگر اس نے نام ہی آپ کا لیا تھا او عیسیٰ ابن مریم, ہم دھوکے میں کیوں نہ آتے, آپ کے نام کے اوپر یہ معجزے کرتا تھا ہم. تو جب اصلی عیسیٰ ابن مریم نے آ کے پگھلا دینا نا دجال کو, تو عیسائیت نے واپس اپنی اوریجنل فارم میں عیسیٰ ابن مریم پہ آ جانا ہے, کیونکہ ہیں تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہی. ٹھیک ہے. ہٹ دھرم قسم کے لوگوں نے نہیں آنا کہ ہم صرف اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تو بیٹا ہونے کے کانسیپٹ کو ڈینائی کر رہا ہے, باقی سب کچھ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, مگر تو بیٹا, وہ ہٹ دھرم ہے, ان کو چھوڑ دیں آپ. جنرل کرسچنڈم نے واپس ٹلٹ کرنا ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے اعلان کرنا ہے کہ میں آ گیا ہوں. یہاں پہ واپس آئیں. یہودی کس کا انتظار کریں؟ مسیح کا. اور یہودی سوال کیا کریں آ کے نبی علیہ السلام سے؟ ذوالقرنین کا بتائیں, اصحاب کہف کا بتائیں, اور روح کا بتائیں. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کل بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے آئندہ سے کہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی جو سوال انہوں نے کیے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ انہوں نے پوچھا ہے روح کیا ہوتی ہے, تو ان کو کہہ دو کہ نہیں بتائیں گے آپ کو, کسی کو بھی نہیں بتایا. میں اللہ کہہ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں بتایا, کہہ دو بس اللہ کا امر ہے, اس سے زیادہ نہیں میں نے بتانا روح کے بارے میں, کیونکہ تمہیں امپریس کرنے کے لیے نہیں ہم نے نبوت رکھی ہوئی کہ جو تم نے سوال کیے جی ہم نے جواب دے دیے. تم کون ہو؟ تم بتاؤ گے کہ تمہارے سوالوں کے جواب ٹھیک آتے ہیں تو نبی ہیں. اللہ بتائے گا نبی کون ہے. اور سے سمجھیں کہ اتھارٹیٹیو ٹون میں سوال کا جواب انکار میں آیا کہ نہیں بتانا آپ کو, بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کا امر ہے. کیا ہے روح کیا نہیں ہے تفصیل نہیں بتانی آپ. یو وانٹ ٹو فیل یو فیل, یو وانٹ ٹو پاس اٹس گڈ فار یو. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. ہم آپ کو آپ سوالوں کے جواب دے کے یہ پروو نہیں کریں گے کہ ہم نبی ہیں. ہم آپ کے بھلے کے لیے آپ کو جواب دے رہے تھے, اپنے بھلے کے لیے نہیں آپ کو جواب دے رہے تھے. یہ سائیکالوجی سمجھیں ان تینوں سوالوں میں سے ڈائریکٹ روح کے سوال کو نہ کر کے اللہ نے کیوں بتایا. بھلائی ہوتا وہ اس طرح کا سوال اس طریقے سے نہ کرتے تو ہمیں روح کو بھی پتہ چل جاتا, مگر نہیں, انہوں نے بھلا ہونا دیا ہمارا. دوسرے سوال پہ اصحاب کہف کے اوپر تفصیل آ رہی ہے اور ذوالقرنین پہ بھی تفصیل آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں قصے کس صورت میں؟ سورہ کہف میں. اس کا مطلب ہے کہ جو سوال یہودیوں نے کیے ہیں ان کے جواب میں کیا ہے؟ سورہ کہف. روح کا سوال کا جواب جس آیت میں آیا وہ آیت سورہ کہف سے بالکل پہلے والی آیت ہے سورہ اسراء, اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. یہودیوں کے روح کی جو آیت آئی ہے نا کہ ان کا جواب کیا ہے کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کے بارے میں کم ہی بتایا اللہ نے. ٹھیک ہے. تو یہ دو پے در پے صورتیں. تو انہوں نے کیا پوچھا آ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہی مسیح ہے کہ نہیں, یا یہ ایک نبی آنا تھا وہ آیا کہ نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ سورہ کہف. اب سورہ کہف اصحاب کہف
کے تھرو اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے، دجال کے تھرو. لنک سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ویٹ کر رہے ہیں، یہودی ویٹ کر رہے ہیں دجال کا. آگے پوچھتے کیا ہیں؟ اصحاب کہف. آگے پوچھتے ہیں ذوالقرنین. تو اصحاب کہف میں ایسا کیا ہے جو دجال کے ساتھ لنک کرتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ بھی ہوئی ہے جہاں سے ان کے مسیح کو یہ سمجھ لیں. میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، ذرا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ اصحاب کہف کو اس ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ملا ہے جس ٹیکنالوجی سے ان کے مسیح نے آنا ہے اور باقی یہ کام کرنے ہیں. ذوالقرنین کو اس ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ہے کہ جس ٹیکنالوجی سے ان کے مسیح نے آنا ہے. ورنہ نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کرتے؟ اور ہزار باتیں ہیں، یہ دو باتیں. اور روح بھی ایسی چیز ہے ان کے خیال سے کہ یہ تین ایسی چیزیں جو ان تینوں کے بارے میں کنسیپچلائز کر لے گا، وہ نیوکلیر ری ایکٹر لگا دے گا. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا پیغام دنیا کے ایک ایک گھر میں پہنچے گا بغیر دعوت کے، بغیر کنونشنل مینز کے. ایک ایک گھر میں ایک ایک انسان کو پہنچا. کیوں؟ ان کے مسیح نے کرنا ہے نا. ان کے مسیح کتاب میں کہہ رہے ہیں، یہ خود بتاتے ہیں. انہوں نے آگے پوچھا کیا ہے؟ ہمیں یہ ٹیکنالوجی بتا دیں تو آپ ہمارے مسیح ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سپر پاور ہوں گے. دجال ان کی سپر پاور ہے نا. تو اگر آپ کو یہ پتا ہے، ٹیکنالوجی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ورنہ کہانیاں سن کے نہیں آپ مانتے ہوتے. اگر آپ کو وہ والی کہانی آتی ہے تو آپ ہمارے نبی ہیں. ایسے تو کوئی نبی نہیں ہوتا نا. نہ یہودی ابھی مانتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو کہانیاں اچھی سناتا ہو، پرانی ہسٹری آتی ہو تو نبی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہی پتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ عیسائی یہ سوال پوچھتے نا تو میں آپ کو یہ جواب نہ دیتا. یہ یہودیوں نے پوچھا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ایب نارمل، سپر نارمل، ایکچولی دیو ملائی قسم کا سپر نارمل لارجر دین لائف انسان ہونا ضروری ہے، ورنہ تو اللہ کا بچہ ہی نہیں ہے، ہمارا نبی نہیں ہے، ہمارا اوتار ہی نہیں ہے. تو اللہ کا اوتار ہی ہے نا. یہودی یہ مانتے نہیں ہیں شروع سے. توریت کے اندر، تناخ کے اندر، ایکچولی توریت میں، نویم میں بھی اور خطوئیم میں بھی، تینوں سیکشنز آف دا جو ان کی بائبل ہے، تینوں کے اندر ملا کے ساری کی ساری، آئی تھنک 19 ہیں کہ 21 ہیں، ملا لیں چلیں، دو تھوڑی سی کروڈ ہے، 21 نشانیاں ہیں جو ساری کی ساری بتا رہی ہیں کہ وہ غیر انسانی مخلوق نہیں ہے. مسیح عام انسان ہونا ضروری ہے داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے. عیسائی یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں، عام انسان ہوا تو پھر کیا خدا ہوا، کیا خدا کا بیٹا ہوا. ٹھیک ہے، سو یہ بہت ضروری ہے کہ میں انسان کیوں پروو کر رہا ہوں یہودیوں کے کہ وہ انسان ہو. اگر وہ انسان ہونا ضروری ہے تو آپ اس سے 1000 سال پہلے کی ہسٹری کا سوال کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی ہے تو ازل سے ہے. یہودیوں کا یہ کانسیپٹ نہیں، نہ ہی مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے. نبی علیہ السلام ازل سے نہیں ہے. دنیا میں حضرت آدم کے ساتھ سے چلتے ہوئے آ رہے ایک ایک چیز کا پتہ ہے. نہیں، نبی علیہ السلام عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اپنے ٹائم پہ آئے ہیں. اپنے ٹائم سے پہلے کی خبر جتنی اللہ نے بعد میں دینی تھی دی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو نبی علیہ السلام سے آ کے وہ پوچھ رہے ہیں ہزاروں سال پہلے کا واقعہ. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ادریس علیہ السلام کے ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ سن کے یہودی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تو نبی ہے پھر تو شروع سے ہر چیز وٹنس کرتا ہوا آ رہا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے یہ کوئی ٹیکنالوجی ہے ذوالقرنین کی جس کے بارے میں تجھے پتہ ہونا ضروری ہے. جو اصحاب کہف کے اوپر بھی، ذوالقرنین کے اوپر بھی اور روح کے اوپر بھی کوئی چیز کامن ہے جو تمہیں پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کو اللہ نے وہ گفٹ دیا ہوتا ہے تبھی دنیا میں ایک ایک کام اور ایک ایک گھر میں پیغام پہنچائے گا. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ سو اصحاب کہف اس لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. قرآن پاک نے اصحاب کہف کی وہ تفصیل بھی بتائی ہے، وہ بھی جو کسی اور گروہ کے بارے میں، کسی اور ڈیٹیل، اس لیول کی ڈیٹیل کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے. کہ دو بندوں کا آپس کا ڈائلاگ، ان کے باہر کے حالات، اس جہاں وہ سوئے ہیں ان کے حالات، اور جو جس جگہ پہ سوئے ہیں اس جگہ کے حالات، سب ایک ایک سٹیپ سے تفصیل سے بتائے جا رہے ہیں. سلایا کیسے ہے، سونے کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے، جب وہ سلا دیا ان کے اس پورے کے پورے دورانی میں جتنے میں سوئے اس دوران کیا ہوتا رہا، جب وہ اٹھے کیسے اٹھے، اور جب بات کی اٹھنے وہ کیا بات کی. یہ ڈیٹیلنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اصحاب کہف کی. یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور گروہ جماعت
ایک بندے کے بارے میں اس لیول پہ ڈیٹیل نہیں بتائی. تو اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہے نا, کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, تو ہمیں ان آیات سے وہ صاف ظاہر ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا تھا. کیونکہ ضروری کیوں جاننا, کیونکہ جو دجال کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے یہ سوال پوچھے آ کے, اور اللہ نے ان کے سوال میں یہ جواب اتنی تفصیل سے دیا ہمیں. ٹھیک ہے.